السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نقیب الاولیاء نے کیا ہی خوب لکھا ہے، اپنے جینے کی بات کرتے ہیں، اپنے جینے کی بات کرتے ہیں، ہم مدینے کی بات کرتے ہیں۔ جس نے گمکا دیا دو عالم کو، جس نے گمکا دیا دو عالم کو، اس پسینے کی بات کرتے ہیں۔ آج میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں چرچا کروں گی کہ دین اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ دین اسلام ایسا پاکیزہ ہماگیر مذہب ہے جس نے عورتوں کو ان کی فطرت کے مطابق انفرادی اور اجتماعی حیثیتوں سے گوناگوں حقوق عطا کیے ہیں، جس کی مثال کسی مذہب میں نہیں۔ بلکہ سچائی یہ ہے کہ اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے، معاشرہ میں ان کا کوئی مقام نہ تھا۔ یہودیت و عیسائیت کی مذہبی تعلیمات میں عورتوں کا کوئی حق نظر نہیں آتا، بلکہ ان کی نظر میں عورتیں انسانی گناہ کا قصوروار اور ذمہ دار کہلاتی ہیں۔ ایران کے قدیم مذہب میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ شخصیت۔ شاستروں اور ویدوں کی تعلیمات میں بھی عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا۔ بدھ مست کا تو یہ حال تھا کہ عورت سے تعلق رکھنے والے کے لیے نجات کی کوئی صورت نہ تھی۔ یونان میں بھی عورت کی کوئی مذہبی حیثیت نہ تھی، نہ اس کی کوئی مستقل شخصیت۔ لیکن دین اسلام کے طلوع ہونے کے بعد عظیم انقلاب رونما اور عورتوں کی دنیا بدل گئی۔ اسلام نے عورتوں کو ان کے مکمل حقوق عطا کیے، مذہب و معاشرہ میں مستقل حیثیت و شخصیت کا مالک بنا دیا، ذلت و رسوائی کی جگہ عزت وقار بخشا، اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کی۔ اب عورت محض ہوسناک نظروں کا کھلونا نہیں، بلکہ دنیا کی بہترین پونجی اور عظیم سرمایہ قرار پائی۔ اب عورت محض جنسی جذبے کا تسکین کا سامان نہیں، بلکہ اس کا پاکیزہ وجود ایک صالح اور خوشگوار معاشرہ کی تسکین اور انسانیت کی تعمیر کا سبب بن گیا۔ آج جو لوگ دین اسلام کے خلاف زہر افشانیاں کرتے ہیں اور یہ بے بنیاد دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق پامال کیا ہے، ان کا یہ دعویٰ محض بے بنیاد سراسر غلط ہے، تعصب و عناد اور نفس پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام نے عورتوں کو ایک نئی زندگی بخشی، انہیں پاکیزہ اور محترم بنایا۔ دین اسلام سے ہٹ کر کوئی ایسا مذہب نہیں جس نے انہیں ظلمتوں کے آماجگاہ سے نکال کر روشنی دی ہو۔ آج بھی نیک طینت پاک دامن و پاک باز خواتین صرف اور صرف دین اسلام کے گھنے چھاؤں میں امن و سکون محسوس کرتی ہیں۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے عورتوں کو سماج میں عزت دی اور عورتوں کو معاشرے میں رتبہ سے نوازا۔ ہم سبھی جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس دور کو ہم ایام جاہلیت کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے ایک دردناک واقعہ سناتی ہوں اس ایام جاہلیت کی۔ مدینے کی گلیوں میں ایک یتیم لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں ایسی تڑپ اور ایسی درد تھی کہ اس کا رونا دیکھ کر اس کے ارد گرد ایک مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس مجمع میں ابو بکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے اور دوسرے خلیفہ بھی۔ سب لوگوں کی یہی خواہش تھی
کہ اس یتیم لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری ہمارے سپرد ہو جائے۔ چونکہ تمام لوگوں کی ایک ہی خواہش تھی، اس وجہ سے فیصلہ نہ ہو سکا۔ سب نے مل کر یہی فیصلہ لیا کہ ہم لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ فیصلہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ وہ جس کو اس لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری دے دیں، وہی شخص اس لڑکی کی پرورش کرے گا۔ لہٰذا سب لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی بات رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام باتوں کو سننے کے بعد ایک صحابی رسول جن کا نام قیس بن عاصم ہے، ان کو اشارہ کرتے ہیں اور اس اپنے قریب بلاتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ اس یتیم لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری تجھے سونپ رہا ہوں، کیونکہ تم اس کے زیادہ حقدار ہو، کیونکہ یہ لڑکی تمہارے بیوی کی بہن کی بیٹی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قیس بن عاصم کے آنکھوں میں آنسو کے سیلاب جاری ہو جاتے ہیں۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا، اے قیس بن عاصم، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم کو میرے فیصلے سے تکلیف پہنچی ہے؟ قیس بن عاصم نے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں، بلکہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے اس یتیم لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ آپ کا فیصلہ تو خدا کا فیصلہ ہے۔ یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں آنسو کے قطرات اس لیے آ گئے کہ جب میں نے اس یتیم لڑکی کا رونا دیکھا تو مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ گئی۔ یہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگے۔ پھر وہ اپنی آپ بیتی واقعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنانے لگے اور کہا، یا رسول اللہ، معاملہ یہ ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تو لوگ اسے زندہ درگور کر دیتے، اسے قتل کر ڈالتے۔ اور ایک ابھی کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آج لڑکیاں ماری یا قتل یا دفن نہیں کی جا رہی، بلکہ محبت سے سینے سے لگائی جا رہی ہیں۔ آپ کے اس دنیا میں آنے کے بعد معاشرے میں لڑکیوں کو عزت ملی۔ آج لڑکیاں ستائی نہیں جا رہی، بلکہ اپنے باپ کے سینے سے لگائی جا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ آپ پر ایمان لانے سے پہلے میں بہت برا انسان تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی انہی ہاتھوں سے اپنی 10 بیٹیوں کو قبر میں زندہ دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، میرے سینے میں دل کی جگہ ایک پتھر کا ٹکڑا تھا، میں بہت ظالم تھا۔ ان بچیوں میں سے مجھے سب سے چھوٹی بیٹی کی یاد آج آ رہی ہے۔ جب میں نے اس یتیم لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا تب مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی یاد آنے لگی۔ اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو کے سیلاب جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ، معاملہ یہ ہے کہ میں ملک شام تجارت کے غرض سے جا رہا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ لڑکا پیدا ہو تو اچھے سے اس کی پرورش کرنا، پڑھانا لکھانا، اور اگر بیٹی ہو تو اسے زہر دے کر مار ڈالنا۔ میں جب تجارت سے فارغ ہو کر اپنے گھر لوٹا تو دیکھا کہ میری بیوی کے گود میں ایک بچی کھیل رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ سچ بتا، یہ کس کی بچی ہے؟ اس وقت تو میری بیوی ڈر سے بہانہ کر دی کہ یہ پڑوس کی بچی ہے، دل بہلانے کے لیے لے کر آئی ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ، کئی روز تک میں نے اسے اپنے گھر میں دیکھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ سچ بتا، یہ کس کی بچی ہے؟ میری بیوی ڈرتے ہوئے روتے ہوئے جواب دیتی ہے، اے میرے سرتاج، ہاں یہ ہماری ہی بچی ہے۔ میں آپ کے ڈر سے کہ کہیں آپ اسے مار نہ ڈالیں جھوٹ بولتی رہی۔ اتنا سننے کے بعد میں نے اپنی بیوی پر غصہ کیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا سناٹا چھا جاتا ہے اور سب لوگ نیند کے آغوش میں چلے گئے
تو میں نے اپنی بچی کے ہاتھ کو پکڑا اور باہر میدان کی طرف لے کر چل دیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ روتے ہوئے بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ ابا جان، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو۔ یا رسول اللہ، میرے سینے میں دل کی جگہ پتھر کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں گڈھا کھودنے لگا، یہاں تک کہ گڈھا کھود چکا تو میں نے اپنی بچی کے بالوں کو کھینچ کر اس گڈھے میں دھکیل دیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ جب دفن کر کر میں لوٹ رہا تھا تو اس کی آواز اور چیخ میرے کانوں میں گونج رہا تھا، یا رسول اللہ، کاش آپ پہلے آئے ہوتے تو میری تمام بیٹیاں زندہ ہوتیں۔ کتنا فرق ہے پہلے کے زمانے میں اور ابھی کے وقت میں۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد لڑکیوں کو زندگی ملی، روشنی ملی، عزت ملی اور سماج میں شان سے رہنے کی زندگی ملی۔ یہ تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکتیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور ان پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو شریعت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کے نیت سے دوسروں تک شیئر کریں۔